بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ گئی، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب، و تب اور وہ ہلاک ہوئے، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چاچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بدعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بربادی ہو گئی ہے، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو چکی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے تھے۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جس سے عدسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ اس حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے سے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، ما اغنی نہ کام آئے، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، اس کی دولت اس نے جو کمائی تھی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے مارتی، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ بھڑکتے شعلوں کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اسی کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لطیف اشارہ فرمایا کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ اللہب ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ لادنے والی، حطب لکڑی، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونڈتی ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ کہلاتی تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنوں میں سے اپنے شوہر کے ساتھ برابری کی شریک تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھونڈ کر لاتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بجھاتی تھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی یہ صفت دنیا ہی سے متعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ بھی ہے کہ دوزخ میں لکڑیوں کے گٹھی اٹھائی داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں۔
اور ہم نے جو ترجمہ کیا اس میں دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ فی جید حبل من مسد، فی میں جیدہا اس کی گردن، حبلم رسی ہے، من سے، مسد کھجور، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھونڈ کر لاتی تو اس کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی ہے کہ دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے اور اس کے گلے میں مونج کی رسی اسی طرح تو پڑا ہوگا۔